نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے سر پر گرم گرم پانی ڈالا جائے گا تو یہ گرم پانی اس میں سرائیت کر جائے گا، یعنی سر پھاڑ کے اندر گھس جائے گا، اندر چلا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا تو اس کے پیٹ کی چیزوں کو کاٹ ڈالے گا حتیٰ کہ اس کے قدموں سے باہر نکل جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے گا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ چونکہ اللہ کی طرف سے عذاب مقرر ہے نا، جب وہ گرا ہے تو یہ پیٹ پھٹ کے یہاں سے نہیں نکل رہا باہر، وہ یہاں سے گھسے گا تو باقی جو باڈی ہے وہ اس کو باہر نہیں نکلنے دے گی، وہ یوں پھاڑتا ہوا جائے گا اور قدموں کے پاس سے نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے پورے پیٹ کی آنتیں پھٹ جائیں گی، پھر وہ رانوں کے اندر سرائیت کر جائے گا، وہاں سے عذاب ہوتے ہوتے قدموں سے باہر نکلے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ کیا دنیا میں اس طرح ممکن ہے کہ کوئی سر سے پانی ڈالے اور قدموں سے نکلے؟ نہیں ہے۔ تو جہنم کا عذاب یہاں کے یعنی یہاں پر رہ کر ہم ادھر کے عذاب کا صحیح تصور بھی قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی نظیریں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن کس قدر سخت عذاب ہے، جس شخص کو ہو رہا ہوگا الامان والحفیظ کہ وہی یہ بات جانتا ہوگا کہ اس کی شدت اور سختی کتنی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر 5434 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی یسقا من ماء صدید یتجرعہ کے متعلق فرمایا کہ اسے ایسا پانی، پیپ کا پانی دیا جائے گا جہنمی کو جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت اور تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے منہ کے قریب یہ پانی کیا جائے گا، یعنی پیپ ہوگی جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا پانی اور پیپ گندا، یہ اس کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں تو وہ اس کو ناپسند کرے گا، لیکن اس کے قریب کیا جائے گا تو یہ پانی اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا، ابل جائے گا چہرہ، جیسے ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم تیز آگ کسی کی طرف چلی جائے تو چہرہ جل کر ایک دم ختم ہو جاتا ہے، جیسے تیزاب ڈال دیا جائے۔ کبھی آپ نے گٹر کی لائن کھولنے کے لیے ہی نالی کے اندر تیزاب ڈال کر دیکھیے کیسے ایک دم جھلسا دیتا ہے زمین کے اوپر ایک دم، اور بدبو اٹھتی ہے اس کی۔ یہ اگر چہرے پر ڈال دیا جائے تو سڑ کے ختم ہو جائے۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ گرم جو پیپ کا پانی ہوگا، گندا پانی ہوگا، پہلے تو ناپسند کرے گا اس کی گندگی کو دیکھ کر، لیکن اللہ کا عذاب ہے، وہ قریب کیا جائے گا تو چہرہ بھن جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، پگھل کے سر کی کھال گر جائے گی، اور لیکن پھر بھی وہ اس کو پیے گا، اور جب اس کو پیے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا جو اس کے پیچھے کے مقام سے باہر نکل پڑیں گی، کٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ گرم پانی پلائے جائیں گے جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ جیسا پانی دیا جائے گا، اور یہ بئس الشراب، یہ بڑا برا پانی ہے، بہت ہی خراب قسم کا مشروب ہے جو انسان کو راحت نہیں دے گا بلکہ عذاب میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں بہک سکوں یہ مجا کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5435 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے احاطے کی 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے۔ یعنی ایک گویا کہ دوزخ جو ہے ایک چوکور سا ایک گھر ہے سمجھ لیجئے، اور کتنا بڑا ہے اندر، یہ تو آپ خود اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ جب 3 دن کی مسافت ہے، تقریباً 92 کلومیٹرز ہے، اور اربوں خربوں کے حساب سے جہنمی ہوں گے، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی وہ جہنم ہے۔ اور اس کے جب آپ دیواروں کو دیکھیں تو سرکار فرماتے ہیں 40 سال کی مسافت ہے، یعنی اگر ایک دیوار کو دیکھ لیں ایک سائڈ کی، اس کے ایک کنارے سے چلیں تو 40 سال تک گزرنے کے بعد پھر دوسرے کنارے تک پہنچیں گے۔ تو جس کی چاروں طرف کی دیواریں اتنی موٹی ہیں، پھر وہ خود جہنم کس قدر وسیع ہوگی تو عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی ہے، اس کا تصور ہی آپ قائم نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی دیوار کا تصور قائم کر کے دیکھیں جو 40 سال کی مسافت رکھتی ہو، آئے گا ہی نہیں ذہن میں، اس لیے کہ تصور اسی چیز کا ذہن میں آتا ہے جس کو ہم نے خود دیکھا ہو یا اس کی کوئی نظیر ہمارے دنیا کے اندر موجود ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ دیواریں، چین کا تصور آ گیا، ہاں بھی اتنی چوڑی ہے، ٹھیک ہے، کوئی قلعہ کبھی دیکھا ہو کسی ٹی وی کے پروگرام میں تو اس کا تصور آ جائے گا، ہاں بھی قلعے کی دیواریں اتنی چوڑی ہوتی ہیں، لیکن 40 سال کی مسافت آپ اندازہ کریں
یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہے، موجود ہے۔ اور یہ ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اگر ذہن میں سوال پیدا ہو یہ اتنی بڑی جہنم کیسے ہوگی، تو یہ وہی شخص کہے گا کہ جس نے آسمان یہ جو سیاروں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، خلا کے بارے میں سائنسدانوں کی تحقیق کو کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ہماری زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے اس خلا کے اندر بالکل ایسے گھوم رہے ہیں جیسے ننھے ننھے ذرات ہوتے ہیں، اتنی بڑی یہ کائنات ہے۔ ابھی تو ہم نے دیکھا نہیں کچھ بھی، آپ یہ ڈاکیومنٹری اس کی کوئی فلم دیکھیے جو خلا کے بارے میں بنائی گئی ہو، یا اس کے بارے میں نیٹ پر کوئی اگر آپ کو ویب سائٹ مل جاتی ہے اس کو آپ پڑھیں۔ میں کہتا ہوں ضرور پڑھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا احساس ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ان بیانات کو سننے کے بعد انسان خلاف عقل قرار نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی جہنم جس کی ایک دیواری 40 سال کی مسافت ہو؟ ذرا خلا کے بارے میں غور کر لیں، اس دنیا کے بارے میں غور کریں، یہ تو بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ ہمارا یہ سورج جو ہے یہی زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اور کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے۔ اور دیکھیں جب کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، آپ خود سوچ لیجئے، اور اس کی لیکن روشنی جیسی وہ نکلتا ہے فوراً پلک جھپکتے میں زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک رب نے اتنے بڑے بڑے سیارے بنائے اور اس کو جس خلا میں رکھا، اس خلا کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے اس قسم کی جہنم بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کوئی مطلب ماورائے عقل چیزیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ عقلی چیزیں ہیں، سائنس اس کو پروف کر رہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل سائنسی علوم کا سیکھنا بہت ضروری ہے فی زمانہ، تاکہ مذہب اسلام کے وہ عقائد جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ان کو خلاف عقل کہہ کر رد نہ کر سکے، بلکہ آپ کا ذہن قبول کرے کہ ہاں آج سائنسی ایجاد نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کائنات میں اتنی بڑی عظیم عظیم چیزیں پیدا کر دے، اور اس نے پیدا کی ہیں۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جی جہنم کی ایک دیوار 40 سال کی مسافت ہوگی تو پھر جہنم اتنے بڑے بڑے ہوں گے، کیسے رکھے جائیں گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور سائنسی ترقیاں خلا کے بارے میں خصوصی طور پر تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو رب خلا کے اندر ہزاروں سیاروں کو جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہیں ایک دوسرے سے اور زمین سے کئی ہزار گنا بڑے ہیں، انہیں رکھنے پہ قدرت رکھتا ہے اور انہیں کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ کنٹرولڈ چیزیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آزاد ہیں، باقاعدہ ایک نظام ہے، گلیکسی کا ایک نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول فرما رہا ہے، تو وہ اتنے بڑا جہنم بھی بنا سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت 5436 نمبر حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے غساق کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا والے سارے اس کی بدبو سے فطرے میں مبتلا ہو جائیں۔ غساق اصل میں جو دوزخیوں کے جسم سے نکلنے والا پانی ہوگا ان کے زخموں سے، پیپ وغیرہ، اسے غساق کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ڈول اس دنیا میں الٹا دیا جائے، اتنی سڑاند اور بدبو ہوگی کہ سارے دنیا والے اس بدبو کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کسی اگر فیکٹری میں ایسڈ کا کام ہو رہا ہو تو اس کے کئی میل دور تک اس ایسڈ کے اثرات ہوتے ہیں، بدبو، اور مطلب وہ ناک میں ایسڈ چڑھتا ہے، جیسے آپ قریب ہوں گے عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے انسان کی۔ یہ دنیاوی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ایک مقام پر کوئی بدبودار چیز ہے تو اس کے اثرات کئی میل دور تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دوزخیوں کے زخموں کے، ان کے جسموں کے پانی کی بدبو کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے ساری دنیا والے بدبودار ہو جائیں، فطرے میں مبتلا ہو جائیں، پوری بدبودار چیزیں سڑ جائیں، اس طرح کا صورتحال ہو جائے، تو یقیناً یہ کوئی خلاف عقل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیں بھی اور جو ہمارے سننے والے بھائی بہن ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں